نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کی زبانوں پر ہر وقت بے حیائی باتیں، آپس میں جب نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں تو بے حیائی باتیں، پھر مذاق میں بڑے بڑے پھکڑ ایک دوسرے کو نکالتے ہیں، بڑی بڑی گالیاں، یعنی ایسے وہ اس چیز میں یعنی مصروف ہے کہ جس طرح عام ایک روٹین ہے، ان کا ماحول یہ ہے کہ ایک اس کو ماں کی گال نکال رہا ہے، دوسرا اس کو بہن کی نکال رہا ہے. تو یہ یعنی ہمارے نوجوانوں کا یعنی معمول بن گیا ہے، وہ اس کو برا سمجھتے نہیں ہیں. ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ والدین کا بھی یہی معاملات تھے، وہ بھی گالی گلوچ، آگے سے اولاد بھی گالی گلوچ، بے حیائی باتیں، گندی باتیں ہماری اولاد کا یعنی معمول بن گیا ہے. اور جو ہے وہ مغربی جو معاشرہ ہے وہ ہم پر جو ان کی جو ہے معاملات وہ ہم پر غالب آ رہے ہیں. ان کی تعظیم کی عکاسی کرنے والے کاموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی تربیت کا انداز نہ بدلا تو آنے والے وقت میں ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اخلاق سے بہت زیادہ برے اخلاق میں یعنی مبتلا ہو جائے گی، بگڑ جائے گی. اس لیے ابھی سے ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہوگی، اچھا ماحول اپنی اولاد کو دینا ہوگا، حلال خوراک ان کو رزق کھلانا ہوگا، حرام سے بچانا ہوگا. تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ والدین کا سب سے اولاد کے لیے جو بڑا تحفہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اچھا اخلاق سکھائے. اچھا اخلاق، بہترین تربیت جو ہے وہ تحفہ جو ہے وہ دینی تربیت جو ہے وہ ان کو دی جائے، اچھا اخلاق سکھایا جائے. تو یہ یعنی ہم تحفے دیتے ہیں، کوئی پیسے دے دیتا ہے، کوئی گفٹ پیک کر کے دے دیتا ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ ختم ہو جانے والے تحفے ہیں. اولاد استاد جو ہے وہ ایسی تعلیم و تربیت دے کہ اپنی اولاد کو اچھا اخلاق دے، دین کی تعلیم دے. ہم دین کی تعلیم کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. دین کی تعلیم دینے کی باری ہے تو ہم کہتے ہیں کھائے گا کہاں، رہے گا کیسے، زندگی گزارے گا کیسے، یہ تو محتاج ہو جائے گا. اس لیے تاریخ میں کئی ایسے نامور شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں اچھا ماحول ملا، جنہیں اچھی تربیت والدین کی طرف سے ملی، اور پھر انہوں نے ایسا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جو دنیا والوں کے لیے مشعل راہ ہے. ایسا کردار انہوں نے پیش کیا، ایسی زندگیاں انہوں نے گزار کے دکھائیں، ان میں